الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 4 کلمات ایسے ہیں جن کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حد فضیلت بیان کی ہے، ان کی شان کو بلند کیا ہے، ان کا مرتبہ اونچا کیا ہے، اور دوسرے کلمات سے انہیں الگ شان، پہچان اور حیثیت عطا کی ہے۔ یہ کلمات ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب آپ ان کلمات کی فضیلت جانیں گے تو یقین جانیں ان کلمات کی فضیلت کو سن کر انہیں آپ اپنے اوراد میں شامل کر لیں گے اور کبھی بھی ان کا اہتمام نہیں بھولیں گے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ کیا فضیلت ہے ان کلمات کی۔ سب سے پہلی فضیلت، اللہ کی نظر میں سب سے پیارے کلمات۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب الکلام الی اللہ 4 لا یضرک بأیہن بدأت، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 4 کلمات اللہ کو بہت پیارے ہیں، جن سے بھی تم ان کی شروعات کرو کوئی نقصان نہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ گویا کہ یہ کلمات اللہ کو بہت پیارے ہیں۔ دوسری فضیلت، یہ کلمات دنیا وما فیہا سے بہتر ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لأن اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس۔ میں سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہوں، یہ بہتر ہے میرے لیے ان چیزوں سے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ یعنی یہ کلمات دنیا اور اس کی ساری نعمتوں سے بہتر ہیں۔ امام ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، خلاصہ یہ کہ اس قول پر ملنے والا ثواب اس سے کہیں زیادہ ہے جس نے پوری دنیا صدقہ کر دی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان 4 کلمات کی کتنی اہمیت ہے۔ تیسری فضیلت، یہ 4 کلمات گناہوں کو مٹا دینے والے کلمات ہیں۔ سنن ترمذی اور مستدرک الحاکم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما علی الارض رجل یقول لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوة الا باللہ الا کفرت عنہ ذنوبہ ولو کانت اکثر من زبد البحر۔ اس دھرتی پر جو آدمی بھی یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمد للہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں۔ اس حدیث میں اضافہ ہے ولا حول ولا قوة الا باللہ کا۔ آگے دیکھیے، چوتھی فضیلت ان 4 کلمات کی یہ ہے کہ جنت کی شجرکاری ہے۔ یہ کلمات جنت کی شجرکاری ہیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ اے محمد، اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور بتانا کہ جنت کی مٹی زرخیز ہے اور پانی میٹھا ہے، لیکن اس کی زمین چٹیل ہے اور اس کی شجرکاری سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھنا ہے۔
تو ہم جنت میں شجر کاری کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھ کر کے۔ پانچویں فضیلت، اللہ کے نزدیک اس مومن سے افضل کوئی نہیں ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی تکبیر، تسبیح، تحلیل اور تحمید کے لیے اسلام میں زیادہ عمر پائی۔ یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہنے کے لیے اسلام میں زیادہ عمر پائی۔ مسند احمد اور سنن نسائی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس مومن سے افضل کوئی نہیں ہے جس نے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تکبیر، تسبیح، تحلیل اور تحمید کے لیے اسلام میں زیادہ اور لمبی عمر پائی۔ چھٹی فضیلت، اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کو اپنے لیے اختیار کر لیا اور انہیں اپنے بندوں کے لیے چن لیا ہے اور ان پر بے پناہ اجر و ثواب بھی رکھا ہے۔ مسند حاکم اور مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے باتوں میں سے 4 باتوں کو چن لیا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جس نے سبحان اللہ کہا اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 20 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور جس نے اللہ اکبر کہا اس کو اتنا ہی ملتا ہے، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کو اتنا ہی ملتا ہے، اور جس نے الحمدللہ کہا اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے 30 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ 7ویں فضیلت، یہ کلمات اپنے پڑھنے والوں کے لیے جہنم سے ڈھال بنیں گے، قیامت کے دن نجات دینے والے اور آگے آگے رہنے والے ہوں گے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خذوا جنتکم، اپنے ڈھال لے لو۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ، کیا ایسے دشمن سے مقابلہ کے لیے جو آ چکا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے یہ ڈھال ہیں۔ کہو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سن لو، یہ کلمات قیامت کے دن نجات دینے والے، آگے آگے رہنے والے بن کر آئیں گے، اور یہی باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ 8ویں فضیلت، یہ کلمات رحمان کے عرش کے چاروں طرف سے جھک جائیں گے، ان کی آواز شہد کی مکھیوں کے جیسی ہوگی، پڑھنے والے کا وہاں پر ذکر کریں گے۔ مسند احمد اور سنن ابن ماجہ اور مستدرک حاکم کی روایت ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ کی عظمت و جلال بیان کرنے کے لیے سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ کہتے ہو، یہ کلمات عرش کے چاروں طرف سے جھک جائیں گے، شہد کی مکھیوں کے جیسے ان کی آواز ہوگی، اپنے پڑھنے والے کو یاد کریں گے۔ اما یحب احدکم ان یکن لہ او لا یزال من یذکر بہ، کیا تم میں سے ایک آدمی پسند نہیں کرتا کہ اسے یہ چیزیں حاصل ہو جائیں یا ان کلمات کے ذریعہ اسے یاد کیا جاتا رہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک کو یہ پسند ہوگا۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کا اہتمام کرنے کی ترغیب دی ہے تاکہ رحمان کے عرش کے نزدیک ہمارا بھی ذکر کیا جاتا رہے۔ 9ویں فضیلت، یہ کلمات ان لوگوں کے لیے قرآن کی تلاوت سے کفایت کرتے ہیں جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے۔ سنن ابی داود اور سنن نسائی کی روایت ہے، حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، انی لا استطیع ان اتعلم القرآن فعلمنی شیئا یجزینی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں قرآن سیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، مجھے ایسی چیز سکھا دیجئے جو میرے لیے کافی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس میں بھی
ولا حول ولا قوت الا باللہ کا اضافہ ہے۔ 10ویں فضیلت، یہ کلمات میزان پر بھاری پڑ جائیں گے۔ امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بخن بخن، کیا ہی بہتر اور تعجب خیز ہیں یہ چیزیں۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے 5 کا اشارہ کیا۔ میزان کو کیا ہی بھاری کرنے والی ہیں یہ چیزیں۔ کون کون سی چیزیں؟ سبحان اللہ، والحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اور ایک مسلمان آدمی کا نیک لڑکا جب وفات پا جائے تو ثواب کی امید رکھتے ہوئے صبر کرے۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، آپ کی خدمت میں ان کلمات کی 10 فضیلتیں بیان کی گئیں۔ چنانچہ یہ کلمات اللہ کی نظر میں سب سے پیارے ہیں، دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں، گناہوں کو مٹا دینے والے ہیں، جنت کی شجرکاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس مومن سے افضل کوئی نہیں ہے جس نے ان کلمات کے ورد کے لیے اسلام میں زیادہ عمر پائی۔ ان کلمات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اختیار کر لیا ہے، اپنے بندوں کے لیے چن لیا ہے اور ان پر بے پناہ اجر و ثواب رکھا ہے۔ یہ کلمات اپنے پڑھنے والوں کے لیے جہنم سے ڈھال بنیں گے، رحمان کے عرش کے چاروں طرف سے جھک جائیں گے اور پڑھنے والے کا ذکر کریں گے۔ جب عمل تولا جائے گا تو میزان پر یہ کلمات بھاری پڑ جائیں گے، اور یہ کلمات ان لوگوں کے لیے قرآن کی تلاوت سے کفایت کرتے ہیں جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 فضیلتیں ہوئیں۔ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آخر ان کلمات میں آخر کیا بات ہے کہ ان کی اتنی ساری فضیلت وارد ہوئی ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ فضل الکلمات الاربع صفحہ نمبر 27 سے 29 تک کے بیچ لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس عظیم فضیلت کا راز اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، یہ ہے جیسا کہ بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نام ان 4 کلمات میں شامل ہیں۔ چنانچہ سبحان اللہ پاکی بیان کرنے والے ناموں کے ضمن میں آتا ہے، مثلا القدوس، السلام، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں کمال کا پہلو ثابت کرنے پر مشتمل ہے، اور اللہ اکبر میں اللہ کی بڑائی اور اس کی تعظیم ہے، اور یہ کہ کوئی بھی اللہ کی تعریف کو شمار نہیں کر سکتا، اور جس کی یہ صفت ہو وہی معبود برحق ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں ہو سکتا۔ یعنی سبحان اللہ میں اللہ تعالیٰ کو ان صفات سے پاک مانا گیا ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں، اور الحمدللہ یعنی تحمید میں اللہ تعالیٰ کے ناموں، صفتوں اور کاموں میں کمال کے پہلو کو ثابت کیا گیا ہے، اور تحلیل میں یعنی لا الہ الا اللہ میں اخلاص ہے، اللہ کی توحید ہے اور شرک سے براءت کا اظہار ہے، اور تکبیر میں یعنی اللہ اکبر میں اللہ کی عظمت کا اثبات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بری کوئی ہستی نہیں۔ اب آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ان کلمات کو اپنے اوراد میں شامل کر لیں اور کبھی بھی ان کلمات کا ورد کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کلمات کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔